بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر فرسٹ ایئر کلاس کے اسلامیات کا ہے، باب نمبر 1 بنیادی عقائد، اور اس میں بنیادی عقائد میں ہم ذکر کریں گے توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور آسمانی کتب پر۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ تو پہلا سوال ہے عقیدہ توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرہ لگانا اور باندھنا، لہٰذا عقیدہ کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز، جبکہ اصطلاحی معنی میں یعنی کہ جو اس کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے بنیادی اور اٹل نظریات پر ایمان لانا جو ہے وہ عقائد کہلاتا ہے۔ نمبر 2، عقیدہ اور عمل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب ہے عقیدہ اور عمل کا باہمی تعلق ایسا ہے جیسے بیج اور اس سے اگنے والے پودے کا۔ پودے میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہوں گی، اسی لیے جیسا ہمارا عقیدہ ہوگا اسی کے مطابق جو ہے نا ہمارے اعمال ہوں گے۔ کوشچن نمبر 3، اسلام کے بنیادی عقائد کون سے ہیں؟ تو اسلام کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ 5 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، آسمانی کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان۔ کوشچن نمبر 4، توحید کا مفہوم بیان کریں۔ توحید کا لغوی معنی ہے ایک جاننا اور ایک ماننا۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، صرف اللہ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، کسی اور کو اس میں شریک نہ کیا جائے، اور کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ اکیلا چلا رہا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ کوشچن نمبر 5، توحید کی اہمیت کے بارے میں قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو قرآن پاک کی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، سب لوگوں نے توحید کی تبلیغ کی اور بتایا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا چاہیے اور کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ کوشچن نمبر 7، وجود باری تعالیٰ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔ سورج چاند اپنے مدار میں چکر لگاتے ہیں، دن رات کا آنا جانا، موسم بدلنا، زمین سے سبزہ اگانا، آسمان سے بارش ہونا، یہ سب نظام کسی ہستی اور کسی ذات کے ذریعے ممکن ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں۔ کوشچن نمبر 8 ہے، وجود باری تعالیٰ پر کوئی قرآنی دلیل لکھیں۔ تو آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ حق بات پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ کوشچن نمبر 9، اہل عقل کے لیے کس میں نشانی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس آیت کا ترجمہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کوشچن نمبر 10 ہے، کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو کائنات کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اس کے سارے نظام کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہا ہے، اور اگر ایک خدا سے زیادہ کوئی خدا ہوتے تو کائنات کا نظام باہمی تصادم یعنی کہ لڑائی کی وجہ سے اور فتنے اور فساد کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو جاتا۔ کیا فتنہ اور فساد ہوتا کہ ایک خدا کہتا کہ میں نے نظام کسی اور طریقے سے چلانا ہے، مطلب ایک کہتا ہے کہ میں نے سورج مغرب سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے مشرق سے نکالنا ہے، یا ایک جو ہے نا خدا کی کوئی اور مرضی ہوتی، دوسرے خدا کی کوئی اور مرضی ہوتی، تو اس طرح جو ہے نظام کائنات سارا برباد ہو جاتا، تباہ ہو جاتا۔ جی نیکسٹ کویشچن ہے، توحید کی اقسام بیان کریں۔ توحید کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے ذات میں یکتائی، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اور دوسری اس کی قسم ہے صفات میں یکتائی، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے،
اس کی تمام صفات خالق، مالک، رازق، رحیم، کریم، غفور ہونا، یہ سب تمام جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، ان سب صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کویشچن نمبر 12 ہے عقیدہ توحید کے زندگی پر مرتب ہونے والے اثرات لکھیں۔ عقیدہ توحید سے انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، انسان وسعت نظر ہو جاتا ہے، بہادری اور استقامت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، نا امیدی ختم ہو جاتی ہے اور سکون قلب میسر ہوتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن، شرک کے معنی اور مفہوم کیا ہے؟ شرک کا لغوی معنی حصے داری اور ساجھا پن کے ہیں۔ ساجھا پن کہتے ہیں شریک کرنا، اور اصطلاح میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یا حصہ دار بنانا۔ کویشچن نمبر 14، شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ تو شرک کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ذات میں شرک، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو حصے دار یا شریک سمجھنا یا عبادت کے لائق سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا۔ نمبر 2 ہے صفات میں شرک، اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا یا یقین رکھنا، یہ صفات میں شرک کہلاتا ہے۔ نمبر 3 ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے جھکا جائے، حقیقی اطاعت اور محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے اور اسی پر ایمان رکھا جائے۔ نیکسٹ کویشچن نمبر ہے 15، شرک کی مذمت میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو آیت ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کویشچن نمبر 16، کون سا کبیرہ گناہ ہے جسے قرآن حکیم میں ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ تو یہ اوپر والے سوال میں آیت مینشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں میں سب سے زیادہ شرک کو ناپسند فرماتا ہے۔ جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ رسالت۔ رسالت کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ نبوت کے معنی اور مفہوم لکھیں۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، چونکہ نبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی خبر دیتا ہے اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ نبی اور رسول میں عام اور خاص کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے خاص بندے رسول کہلاتے ہیں۔ رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت اور اصول اور قوانین، کتاب یا صحیفے وغیرہ عطا فرمائے ہوتے ہیں، جبکہ نبی کا صاحب کتاب ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہ رسول کی کتاب، اس کی تعلیمات اور اس کی شریعت کو ہی آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تمام نبی جو ہیں وہ رسول نہیں ہوتے، جبکہ جو مخصوص رسول ہوتے ہیں ان کے پاس نبی کا بھی درجہ ہوتا ہے اور وہ رسول بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس میں جو ہے نا فرق ہے دونوں میں۔ کویشچن نمبر 20، عقیدہ رسالت کی اہمیت کے بارے میں ایک قرآنی آیت لکھیں۔ تو آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ نیکسٹ کویشچن، انبیاء کرام علیہ السلام کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے جب انسان جہالت، گمراہی اور اللہ کی نافرمانی کا شکار ہو جائیں تو ان کو سیدھے راستے پر لانے اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لا سکیں اور اللہ کے دین کی طرف لے آئیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے انسانوں کو نبی بنانے کی کیا حکمت تھی؟ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نبی بنایا؟ تو اس کا جواب ہے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کو نبی نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ فرشتوں کو نبی ہونا چاہیے تھا۔ انسان کو نبی بنانے کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی کہ زمین پر انسان آباد تھے اور انسان ہی انسان کی بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی اور مخلوق کو نبی بنایا جاتا تو شاید انسان اس کی تعلیمات کو نہ سمجھ پاتا، اس کا مذاق اڑاتا اور اس کی تعلیمات کو رد کر دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا۔ نیکسٹ کویشچن ہے انبیاء کرام کی اہم خصوصیات۔ تو وہ خصوصیات یہ ہیں کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ امانت دار ہوتے ہیں، وہ بشر ہوتے ہیں لیکن گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں اور واجب الاطاعت ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں اور ان کا جو ہے نا ہر ایک حکم مانیں اور ان کی فرما برداری کریں۔
کویشچن نمبر 24، انبیاء کرام کی اطاعت اور فرما برداری کے بارے میں اللہ نے کیا حکم فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ صرف اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس آیت کے تحت ہمیں جو ہے نا لازمی نبی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کویشچن نمبر 25 ہے وہابیت اور عصمت سے کیا مراد ہے؟ تو وہابیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی عطیہ یا کوئی تحفہ۔ جو نبوت ہے وہ وہابیت ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ ایک ایسا عہدہ ہے جو کہ خالص خدا کی طرف سے عطا ہونے والا منصب ہے جس میں محنت کو دخل نہ ہو، یعنی کوئی محنت ریاضت کر کے نبوت نہیں حاصل کر سکتا، جبکہ وہ حالت جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے عصمت کہلاتی ہے اور گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ صرف انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو انبیاء کرام ہے وہ جو ہے نا معصوم ہوتے ہیں اور ان کے لیے عصمت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ کویشچن نمبر 26، رسالت محمدی کی خصوصیات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین تھے۔ سب سے پہلی اور خاص خصوصیت یہی ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں ان کے خاتم تھے، یعنی کہ نبوت جو ہے ختم ہوئی تھی آپ پر۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت دونوں کی تکمیل ہوئی تھی، مکمل کر دیا تھا دین اللہ تعالیٰ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عمومیت تھی، ہر کسی کے لیے تھی، ہمگیریت تھی اور جامعیت کا مجموعہ تھی، یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا اس میں جمع تھی، تمام قسم کے جو علوم ہیں اور سب کچھ جمع کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام جہانوں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں زندگی کے ہر شعبہ کے بارے میں رہنمائی مل سکتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن، ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ختم کے لغوی معنی مہر لگانا، آخر تک پہنچانا یا بند کر دینا کیا ہے؟ ختم نبوت سے مراد ہے کہ نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول قیامت تک نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کے بارے میں قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں، یعنی کہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ ختم نبوت کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پاتا تو دوسرا اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ جی نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں۔ پہلا سوال ہے کہ ملائکہ کا لغوی معنی اور مفہوم بھی لکھیں۔ تو ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ہے ملک، جس کے لغوی معنی ہے قاصد یا پیغام پہنچانے والا۔ فرشتوں کو ملائکہ کہتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ لکھنی ہے۔ فرشتے جو ہے خصوصیت میں سب سے پہلے خصوصیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، دوسری ہے وہ کوئی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ کویشچن نمبر 32، فرشتوں کے نام اور ان کی ذمہ داریاں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا پیغام جو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے کہ بادل اور بارش کے نظام کو کنٹرول کرنا اور مخلوق کو روزی تقسیم کرنا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا، جس سے قیامت برپا ہوگی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے مخلوقات کی روح قبض کرنا۔ منکر نکیر ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد قبر میں سوالات کریں گے۔ اور چھٹے نمبر پر ہے کرامن کاتبین، یہ وہ فرشتے ہیں جو ہمارے جو ہے اعمال لکھتے ہیں اور ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے آسمانی کتابوں پر ایمان۔ تو آسمانی کتابوں اور انبیاء کے نام جو ہیں وہ مشہور آسمانی کتابیں جو ہیں وہ 4 ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تمام آسمانی کتابوں کی مشترک تعلیمات جو تمام کتابوں میں مطلب سیم تعلیمات تھیں وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ان کی صفات کا بیان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، اعمال کی جزا اور سزا کا جو ہے بیان جو ہے نا اس کے احکام یہ چاروں کتابوں میں موجود تھے۔ قرآن مجید کی جو اہم خصوصیت ہے وہ ہے آخری کتاب ہونا،
آخری کتاب ہے یہ آسمانی اللہ نے جو نازل فرمائی، اس کے بعد محفوظ ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ عالمگیر کتاب ہے اور تکمیل دین مطلب دین مکمل ہو جاتا ہے۔ جامع کتاب ہے، ہر چیز کا علم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ عقل اور تہذیب کی تائید کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت پر نوٹ لکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ ذکر عظیم یعنی کہ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن حکیم کے نام جو قرآن مجید کے اندر ماخوذ ہیں، جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں، وہ نام آئے ہیں الکتاب، الفرقان، نور اور تذکرۃ البیان۔ جی اس کے بعد ہے اگلا کوشچن، کن پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے؟ تو کافی سارے پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ جو ہے نا ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کچھ انبیاء کرام ہیں۔ جی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک شروع ہوتا ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے، اس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم لکھنا ہے۔ تو لفظ آخرت کا معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ قیامت کے دن دوبارہ اللہ زندہ کرے گا اور انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ نیک لوگوں کو جنت میں اور برے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کویشچن نمبر 40، عقیدہ آخرت کی اہمیت کے بارے میں قرآن پاک کی آیت لکھنی ہے، وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ یوقنون، کہ وہ آخرت پر بھی کامل ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جو ہے نا مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے سے احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے اور برے کاموں سے دور رہنے کی جو ہے نا رغبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، انسانوں سے ہمدردی اور احساس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کچھ خوب جاننے والا ہے ان تمام احساسات کو۔ جی اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 42، منکرین آخرت کے شک و شبہات کیا ہیں؟ جو لوگ مشرکین تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ آخرت کا انکار کرتے تھے اور بولتے تھے کہ ہمارے مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو وہ اعتراض ہی کرتے تھے، شک کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد خاک میں مل جائیں گے تو ہم دوبارہ نہیں زندہ ہو سکتے۔ تو منکرین آخرت کا جواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اور وہی ہے جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ فرمائے گا، یعنی کہ دوبارہ جو ہے نا ان کو پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ تو اس کا ترجمہ ہے فرما دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے۔ جی یہ لاسٹ کویشچن تھا اس چیپٹر کا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو، لیکچر اور انفارمیشن اور کویشچن آنسرز اچھے لگے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ جو ہے نا وہ بھی اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔